الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کچھ ابتدائی چیزیں انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے. علم حدیث کی بنیادی باتیں ہم پڑھ رہے تھے، تو اسی حوالے سے چند چیزیں ہم مزید انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ علم حدیث کی بنیادی تقسیمات، اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہو جائیں بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی. تو آج ہم باعتبار مسند الیہ حدیث کی اقسام باعتبار مسند الیہ پڑھیں گے. تو اس کی خلاصہ اس کے پہلے ذکر کر دیتا ہوں. کل 4 قسمیں ہیں حدیث کی، مسند الیہ کے اعتبار سے کل 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 حدیث قدسی، اور نمبر 2 حدیث مرفوع، نمبر 3 حدیث موقوف، اور نمبر 4 حدیث مقطوع. یہ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی کل 4 قسمیں ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو بالترتیب پڑھیں گے. تو سب سے پہلے کہ سند کی بات چل رہی ہے تو سند کی تعریف جان لینا ضروری ہے تاکہ آگے والی جو ابحاث ہیں وہ ہمیں ازبر ہو جائیں اور ذہن میں آ جائیں. تو سند کی تعریف، اس کے 2 مفہوم ہیں. سند کہتے ہیں حدیث کی نسبت اس کے قائل یعنی کہنے والے کی طرف کرنا. سند کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی نسبت اس کے کہنے والے کی طرف کرنا. چنانچہ سند سے ہمیں بھی یہی معلوم ہوتا ہے. جب ہم کسی حدیث کی سند بیان کرتے ہیں تو من جملہ ہم ان راویوں کو ذکر کرتے ہیں، ان افراد کو ذکر کرتے ہیں جن کے واسطے سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے. تو گویا ہم ان کی طرف اس حدیث کی نسبت کرتے ہیں کہ ان کے واسطے سے، ان حضرات کے واسطے سے یہ بات ہم تک کیا ہوئی ہے، پہنچی ہے. اس کو سند کہتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچائے سند کہلاتا ہے. راویوں کا وہ سلسلہ، جیسے کہ ہم ابھی روایت پڑھتے ہیں، اس میں تو صرف ہم نے صحابی کو ذکر کیا ہے. ظاہر بات ہے صحابی کے بعد تابعی آیا، تابعی کے بعد تبع تابعی آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح روات کا سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے. تو راویوں کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچائے، ٹھیک ہے، صحابی سے تابعی کرتا ہے، تابعی سے تبع تابعی کرتا ہے، تبع تابعی سے اس کے بعد والے کرتے ہیں، شاگرد استاد شاگرد، استاد شاگرد سے روایت کرتے ہوئے وہ متن، وہ بات ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو سند کا دوسرا مفہوم کیا ہوگا؟ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچائے سند کہلاتا ہے. راویوں کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچائے سند کہلاتا ہے. چنانچہ پہلے جو مفہوم پڑا ہے اس کے اعتبار سے بھی سند کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کے واسطے سے بات ہم تک پہنچتی ہے ہم حدیث کی نسبت اس کی طرف پہلے کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر، ہم مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں. ہمیں بھی گروپ میں کچھ 4 افراد ہیں، تو
رفیق صاحب پہلے دور کے لوگوں میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سے بعد والا دور ان کا ہے. مثال کے طور مثال ہم جو ہے مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو رفیق صاحب صحابی سے روایت کرتے ہیں. حسن صاحب رفیق صاحب سے بات روایت کرتے ہیں. عبداللہ صاحب جو ہے وہ حسن صاحب سے روایت کرتے ہیں. اور پھر میں عبداللہ سے روایت کرتا ہوں. چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے. ایک سلسلہ ہے. رفیق صاحب صحابی سے کرتے ہیں, حسن صاحب رفیق صاحب سے کرتے ہیں, عبداللہ حسن سے کرتا ہے, اور میں خود عبداللہ سے کرتا ہوں. تو مجھ تک بات آئی تو میں نے آگے دوسروں تک پہنچائی. تو اب دونوں صورتوں میں حدیث کی نسبت اس کے کہنے والے کی طرف کرنا, یعنی میں نسبت رفیق صاحب کی طرف کر دوں, حسن صاحب کی طرف کر دوں, اور عبداللہ صاحب کی طرف کر دوں, تو یہ کیا ہوگا؟ سندی کہلائے گا. اور دوسرا مفہوم کیا تھا کہ یہ راویوں کا جو سلسلہ ہے, یہ ہم 4 افراد سے جو بات آگے تک پہنچی ہے, تو یہ راویوں کا وہ سلسلہ جو ہمیں متن تک, متن کہتے ہیں جو بات کہی جا رہی ہے, جو الفاظ کہے جا رہے ہیں, آپ علیہ السلام کی جو بات نقل کی جا رہی ہے اسے متن کہتے ہیں. جو راویوں کا وہ سلسلہ جو ہمیں متن حدیث تک پہنچائے وہ سند کہلاتا ہے. چنانچہ اس سلسلے کے ذریعے ہم متن تک پہنچتے ہیں. تو یہ تھی سند کی تعریف اور اس کی معرفت. سند کی اہمیت کیا ہے؟ سند کی اہمیت کیا ہے؟ عام فہم الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو سند, ہم سند کے ذریعے ہی بات کو قبول کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں. سند کے ذریعے ہی بات کو قبول کرتے ہیں اور بات کی اہمیت ہم اس کے لانے والوں سے بات کی اہمیت کا اندازہ کر لیتے ہیں. جتنا بات کے ذرائع جتنے مضبوط ہوں گے بات اتنی مضبوط ہوگی, اور اگر ذرائع میں کمی بیشی آ گئی, نقص آ گیا, اسی طرح کوئی انقطاع آ گیا, یا کوئی بھی ضعف کی چیز آ گئی, تو بات میں بھی ضعف کا اثر ہوگا. مثال کے طور پر ہم یہی سند لے لیتے ہیں, رفیق صاحب سے حسن صاحب کرتے ہیں, حسن صاحب سے عبداللہ کرتے ہیں, عبداللہ سے میں خود روایت کرتا ہوں. لیکن ہم نے جو بات کی ہے, ہم نے مطلب ایک بات کر دی ہے. مثال کے طور پر ہم نے بات یہ کی ہے کہ اس مہینے چاند جو ہے وہ 29 کو نظر آئے گا. مثال کے طور پر ایک بات, مطلب ایک خبر دی ہے ہم نے, لیکن آپ دیکھتے کہ خبر دینے والے افراد کون ہیں. آپ نے رفیق صاحب کا جائزہ لیا, حسن صاحب کا جائزہ لیا, آپ نے دیکھا کہ حسن صاحب جو ہیں تھوڑے سے ان میں ضعف پایا جاتا ہے, ان کا حافظہ کمزور ہے. مثال دے رہا ہوں, ان کا حافظہ کمزور ہے. تو جب ان کا حافظہ کمزور ہے تو ان کی اب جو ہے نا, جو ہم نے خبر دی ہے اس میں بھی ضعف آ جائے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور سنا ہو, حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بات کچھ اور کہی ہو. اور اسی طرح عبداللہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ میں ضعف آ جاتا ہے. ضعف کیا آتا ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ نسیان کا مرض ہے, عبداللہ کو بات بھول جاتا ہے. اس پر جو ہے ائمہ نے تصریح دی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بات کو بھول جاتا ہے اور پھر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بات اضافہ کر دیتا ہے. تو یہ اس میں ضعف, اب ہماری بات میں کیا ہوگا, ضعف آ جائے گا. جو ہم نے خبر دی اس میں ضعف آ جائے گا. چنانچہ بات مجھ تک آئی تو ائمہ نے مجھ پر جو ہے نا جرح کی ہوئی ہے کہ یہ بندہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے. مطلقاً کہہ دیا یا سبب ضعف بیان کر دیا تو بات میں ضعف آ جائے گا. جو ہم نے بات بیان کی ہوگی اس میں کیا آ جائے گا, ضعف آ جائے گا. تو مثال سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سند کی جو اہمیت ہے یا سند کے جو فائدہ ہے, ہمیں وہ بات معلوم ہو جائے.
تو سند کا یہی کردار ہے کہ سند اگر مضبوط ہے تو وہ ہماری بات کو مضبوط کرتی ہے، سند میں اگر ضعف آ گیا تو ہماری بات بھی کمزور ہو جائے گی۔ چنانچہ الگ فن ہے کہ سند کی پرکھنے کے کیا اصول ہیں، وہ کیا سانچہ ہے، اور ائمہ اس کو کیسے پرکھتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بحث الگ ہے۔ فی الحال سند کی اہمیت اور سند کا جو کام ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے، اور سند کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، کیونکہ اسی پر ہماری بات کی ویلیو موقوف ہوتی ہے، اسی پر ہماری بات میں جو قوت پیدا ہوگی وہ سند کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو سند کو مقدم کرتے ہیں، سب سے پہلے بات تک پہنچنے کے لیے سند کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند جو ہے وہ بھی کیا دین کا حصہ ہے، اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا، سند کا سلسلہ نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو جو شخص جو چاہتا وہ اس نے کہہ دینا تھا، جو چاہتا اس نے وہ کہہ دینا تھا۔ مثال کے طور پر ہم سند کا سلسلہ ختم کر دیتے ہیں، ہم کوئی بھی دینی بات لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بیان کر دو، ہر اچھی بات، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر اچھی بات جو ہے وہ ہم اس کی نسبت آپ الاسلام کی طرف کر دیں گے۔ بعض حکماء کے قول ہوتے ہیں، بعض صوفیاء کے اقوال ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ حکیمانہ اقوال بھی مروی ہوتے ہیں بعض بزرگوں سے۔ تو اگر ہم حدیث میں سند کا اعتبار نہ کریں، ہم کہتے ہیں جو شریعت بیان کرنی ہے کوئی بھی اٹھ کر بیان کر دے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ سند اگر ہم نہیں رکھیں گے تو سند کو ہم بنیاد نہیں بنائیں گے، تو ہر شخص اٹھ کر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ دے گا اور وہ اس کو حدیث بنا کر پیش کر دے گا، جبکہ آپ علیہ السلام کا جو ہے نا اس بارے میں سخت حدیث ہے، اس بارے میں بہت سخت وعید ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹ موٹ نسبت کرنا، جھوٹ کی نسبت کرنا۔ کیا حدیث ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو سند کا اعتبار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ بات کو ہم جانچ سکیں، جو حدیث ہم تک آئی ہے اس کو ہم اس کا اندازہ لگا سکیں۔ چنانچہ سند کے ذریعے ہی حدیث کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول سفیان ثوری رحمہ اللہ کے الاسناد سلاح المؤمن، کہ سند جو ہے مومن کا اسلحہ ہے۔ اذا لم يكن معه سلاح، اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، فبأي شيء يقاتل، تو کس کے ذریعے قتال کرے گا؟ چنانچہ سند کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے کہ مومن تک جو بات پہنچ رہی ہے حدیث کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی انتساب سے، چنانچہ وہ اس کو پرکھنے کے لیے سند اس کا ہتھیار ہے۔ اگر وہ اس کے پاس سند کی معرفت نہیں ہے تو وہ بات کو کیسے پہچانے گا؟ اسی وجہ سے کہا اگر کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو تو وہ قتال کیسے کرے گا؟ اگر سند کی معرفت نہیں ہے، سند کی اہمیت سامنے نہیں ہے، تو بات میں قوت اور ضعف کا اندازہ کس بات سے لگائے گا؟ چنانچہ سند کی بہت ہی اہمیت ہے، اور سند ہی ہماری جو ہے وہ دین، سند ہمارے دین کا ایک مضبوط حصہ ہے۔ چنانچہ اب جو ہے مستند الیہ کے اعتبار سے سند کی جو ہے وہ آگے اقسام بیان ہوگی، تو انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ جناب حضرات کو پہلا سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا، تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑے سے عام فہم انداز میں اس لیے سمجھایا ہے کہ آپ حضرات کے لیے نئی چیز تھی، تو اس لیے عام فہم انداز میں سمجھایا تھا، امید ہے سمجھ آگئی ہوگی۔ تو آج کا سبق دوسرا جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، باب الوعید علی التحلیل۔ تحلیل حلالہ سے ہے،
آپ حضرات کو پتہ ہے اگر انسان جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے اور طلاق مغلظہ دے دے، یعنی ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے دی، تو اب وہ عورت اس اپنے اس پہلے شوہر پر یہ حرام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر دوبارہ نکاح، شریعت کہتی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، حلالہ کرے، یہ عورت کسی اور کے نکاح میں جائے، وہ اس سے جو ہے وہ اس کا مزہ چکھے، یہ اس کا مزہ چکھے، پھر اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہے اور وہ چھوڑ دے، تب جا کر یہ پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے اگر طلاق مغلظہ دے دی، اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ اس سے نکاح کر سکے طلاق مغلظہ کے بعد۔ چنانچہ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کہتے ہیں۔ یہ عمل یہ پروسیس شریعت نے کیوں لاگو کیا، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ باب الوعید علی التحلیل، حلالے پر وعید کے باب میں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے لعنت کی ہے، المحل والمحلل له، محل حلالہ کرنے والے، والمحلل له اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل له، لعنت کی ہے آپ علیہ السلام نے حلالہ کروانے والے اور حلالہ کرنے والے دونوں پر۔ اب اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، حلالہ کیوں شریعت نے حلالے کو اس پروسیس میں اطلاق مغلظہ کے بعد دوبارہ نکاح کرنے پر حلالہ کیوں شرط قرار دیا ہے؟ کیونکہ شریعت نے آپس میں میاں بیوی کا جو تعلق، جو جوڑا بنایا ہے، یہ بہت ہی نازک جوڑا بھی ہے اور بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ چنانچہ شریعت کہتی ہے اگر شادی کے بعد کسی کا نباہ نہیں ہوتا اور وجہ من الوجوہ آپس میں نہیں رہنا چاہتے وہ، تو شریعت نے ایک طریقہ دیا ہے، وہ کیا ہے کہ طلاق احسن یا طلاق حسن کے ذریعے جو ہے وہ جدائیگی اختیار کر لیں، جیسے شریعت نے جدائیگی کا حکم دیا ہے۔ تو شریعت نے جدائیگی کا طریقہ بتایا ہے، لیکن ایک شخص اس سے ہٹ کر غصے میں آ کر بے قابو ہو کر اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے، ظاہر بات ہے شریعت کی مخالفت ہے۔ تو جب مسائل آتے ہیں تو 3 طلاقوں والے اکثر یہی کہتے ہیں غصے میں تھے تو ہم سے یہ الفاظ نکل گئے 3 مرتبہ، تو بھی طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہے بیوی سے بندہ جو ہے وہ مذاق کر رہا ہو اور بستر پہ بیٹھے ہوں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں اور بڑے پیار سے شور کہے آپ کو طلاق ہے، آپ کو طلاق ہے، آپ کو طلاق ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے غصے میں دی جاتی ہے۔ اور ہم نے پیچھے حدیث بھی پڑھ کر آئے ہیں، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں، سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ان کی، اگر مذاق میں بھی کہے تو وہ بھی سنجیدہ ہی مراد ہوں گے۔ چنانچہ محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق دیتا ہے غصے کی حالت میں، لیکن اس غصے کو اگر جدائیگی اختیار کرنی ہی ہے تو غصے کا استعمال کر کے نہ کریں، بلکہ شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو دیکھ کر جدائیگی اختیار کر لے، اگر ساتھ نہیں رہا جا رہا
لیکن جب انسان اس سے ہٹ کر چلتا ہے اور ایک ہی ساتھ میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، شریعت کہتے ہیں نہیں، اب آپ نے اصول تو تھوڑا ہے شریعت کا، لیکن اب اگر ملنا چاہتے ہو، بس اوقات انسان کے بچے ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، اور بہت سے تعلقات بھی آپس میں ہوتے ہیں، لیکن جب طلاق 3 دے دیتا ہے، اب وہ کسی صورت جمع نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو اب وہ پریشان ہوتے ہیں، کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم جو ہے دوبارہ نکاح کر لیں، شریعت کہتی نہیں، اب اگر آپ ملنا چاہتے ہو تو پہلے عورت حلالہ کرے گی، اور حلالے کے بعد دوبارہ نکاح میں آ سکتی ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ اب حلالے کی صورت ہے، لیکن حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے، واللہ عالم الصواب، کہ ورنہ لوگ شریعت کو مذاق بنا لیں گے۔ ظاہر بات ہے، ایک بیوی ہے کسی کی، وہ اس کے ساتھ 10 سال اس نے گزارے ہیں، اور چند الفاظ کے ذریعے ان میں جدائیگی پیدا ہو گئی ہے، تو جب 10 سال ساتھ گزارے ہیں، ایک آپس میں ایک دوسرے کا لباس بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کا رازدان بھی رہے ہیں، چنانچہ اب جب یہ عورت 10 سال اس کے ساتھ رہی ہے، اس کی رازدان رہی ہے، جب یہ کسی کے نیچے جائے گی، کسی کے تحت، کسی کے نکاح کے تحت آئے گی، تو ظاہر بات ہے اس کو تو درد ہوگا، اس کو تو درد ہوگا۔ چنانچہ شریعت نے حلالہ دیا ہے تاکہ اس بندے کو سبق حاصل ہو، اگر یہ واپس آنا چاہتا ہے، نکاح ادھر ہی کرنا چاہتا ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے اور بھی مسائل ہیں، ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، جدا نہیں ہونے چاہتے، لیکن اب یہ کسی اور کے تحت جائے گی، تاکہ اس کو سبق حاصل ہو کہ طلاق معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ طلاق ہے۔ چنانچہ شریعت کہتی ہے اب کسی کے نکاح میں جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا جو ہے وہ، میری چیز جو ہے وہ کسی کے نکاح میں جا رہی ہے اور کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام لعنت کیوں کی ہے ان پر؟ تاکہ لوگ مذاق نہ بنا لیں، اب یہ نہ ہو کسی کے منہ سے نکلے اور وہ دوسرے دن جو ہے نا وہ کسی کی اور کے تحت چل رہی ہو، اور دوبارہ پھر یہ پروسیس چل رہا ہو۔ چنانچہ اس پر جو ہے وہ شریعت نے ایک قبو بھی ان پر لازم کرتی ہے، ایک لعنت کا، ایک لعنت بھی ان پر فرما دیا، ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان پر جو ہے وہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کراوا، کیونکہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے نا، جب حلالے کے لیے عورت کسی کے پاس جاتی ہے، ظاہر بات ہے حلالے کے لیے تبھی جائے گی جب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہ رہی ہو، تبھی حلالے کے لیے جائے گی نا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب حلالے کے لیے کسی کے تحت گئی، تو اب جس نے اس سے نکاح کیا ہے، اب وہ نکاح کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ میں اس سے مباشرت کروں اور یہ واپس اس شوہر کے پاس جائے، اور پھر یہ بھی، یعنی مباشرت کے بعد، نکاح کے بعد یہ بھی اس کو طلاق دے گا، اور طلاق کا سلسلہ پھر جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اور وہ اس کا پھر وقوع ہو رہا ہے، پھر طلاق کا عمل ہوگا، یعنی کہ جو حلالہ کر رہے ہیں آپس میں، وہ بھی حلالے سے جب مطلب جب نکاح ہو گیا اور ان کے آپس میں کیا ہو گیا؟ معاہدہ ہو گیا، اور جب نکاح کے بعد عورت اور مرد آپس میں مل لیے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ کہے گی مجھے دوبارہ طلاق دو، اب طلاق کا سلسلہ دوبارہ ہوگا، دوبارہ طلاق کا وقوع ہوگا، تو اس میں اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر کیا کی؟ لعنت کی ہے۔ ہاں، عورت کسی کے نکاح میں چلی جائے، حلالے کی غرض سے نہ جائے، اس کے ساتھ رہے، اگر نباہ ہو رہا ہے تو زندگی گزارے ادھر، اگر نباہ نہیں ہوا اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ نہیں گزارا ہوتا، یا میں، البتہ کوئی بھی وجہ ہو، تو وہ آپس میں نہ رہنا چاہے، پھر طلاق ہو جائے، تو ایک یہ بھی صورت ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب شوہر چھوڑنا چاہے، شوہر دوبارہ چھوڑنا چاہے، ورنہ اس کے علاوہ صورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تو سزا کے طور پر، پہلے شوہر کے پاس اگر عورت آنا چاہ رہی ہے تو اس کی سزا کے طور پر بھی آپ نے الفاظ نکالے ہیں، احتیاط کریں،
اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو طلاق جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے اور کنوانے والے دونوں پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ جی اگلا سبق دیکھیے۔ باب ثواب التسبیح والتہلیل وذکر اللہ تعالی۔ تسبیح، تحلیل اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ثواب کتنا ہے اس باب میں ہے۔ 31 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلی مما طلعت علیہ الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں یہ الفاظ کہوں مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ مجھے زیادہ محبوب ہے، مما ان تمام چیزوں سے طلعت علیہ الشمس یعنی جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ مجھے اتنی محبوب نہیں ہے، وہ تمام چیزیں، سورج تو پوری کائنات پر ہے نا، طلوع ہوتا ہے، مجھے کائنات محبوب نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں پوری دنیا مجھے محبوب نہیں ہے جتنے یہ الفاظ مجھے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ چنانچہ اس کے ثواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس دنیا و ما فیہا کی ہر چیز ہو، دنیا کی تمام آرائش اور تمام جو ہے وہ من چاہی زندگی کی تمام سہولیات موجود ہوں، لیکن اگر اس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ثواب پتہ چل گیا تو یقیناً وہ اس کو یہ چیز زیادہ محبوب ہوگی، یہ آپ علیہ السلام کا جو ہے، آپ علیہ السلام کا آپ علیہ السلام اپنا عمل پیش کر رہے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ محبوب ہے، اور کسی کو ہونا ہو لیکن آپ علیہ السلام کو چیز کا محبوب ہونا اور تمام کائنات کو کے مقابلے میں تو ظاہر بات ہے اس کی ان الفاظ کی کچھ تو اہمیت ہے نا، جس کی طرف آپ علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب کیا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، مجھے یہ الفاظ زیادہ محبوب ہیں کہ میں یہ الفاظ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس۔ جی اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے گا، امید ہے پہلی حدیث سے بھی یاد کرتے ہوں گے۔